أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے، جس سے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پہ اور پر ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ کے سامنے بھیجوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ میں مہجبین ہوں، لیول 2 کی تعلیم القرآن اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ سب کا میں تہہ دل سے اس سال کے دورائے قرآن میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جز 7 کریں گے، سورہ مائدہ آیت نمبر 83 to 120۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا طرف رسول کے، تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، اس سے جو انہوں نے پہچان لیا حق میں سے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ایمان لائے ہم، بس لکھ دیجئے ہم کو گواہوں کے ساتھ، شاہدین کے ساتھ۔ یعنی یہ آیت نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی قرآن ان کے سامنے پڑھی جاتی تو وہ حق کو پہچان لیتے اور ان کے آنکھ سے آنسو نکلتے اور وہ پھر ایمان لے کر آئے۔ اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور جو آیا ہمارے پاس حق میں سے، اور ہم امید رکھتے ہیں داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب صالح قوم کے ساتھ۔ یعنی ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ اور تو عطا کیا ان کو اللہ نے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا باغات میں بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ساتھی ہے جہنم کے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ تم زیادتی کرو، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا زیادتی کرنے والوں کے لیے۔ یعنی کہ ایمان والوں کے لیے جو ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو حلال اور حرام میں حد سے زیادہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلال پاک اور تقوی اللہ کا، اور ڈرو اللہ سے وہ ذات تم ساتھ اس کے ایمان لانے والے ہو۔ نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تمہارا ساتھ لغو کے تمہاری قسموں کے بارے میں، اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا بوجہ اس کے جو مضبوط گرہ باندھی تم نے قسموں کی، تو کفارہ ہے اس کا کھانا کھلانا 10 مسکینوں کا اوسط درمیانی درجے سے جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑے پہنانا، یا آزاد کرنا ایک گردن کا تو جو کوئی نہ پائے، تو روزے رکھنا 3 دن کے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ اس طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیت کو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ جو اگر پکی قسم کھا کر توڑ دے، اللہ کی قسم کھا کے توڑ دے، یا جھوٹی قسم کھائے، تو اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اس پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے بنیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور آستانے جانے، یعنی جس کی پوجا کی جاتی ہے، اور تیر جہاں پر جو ہے فالگیری یا فارچون ٹیلنگ ہوتی ہے، گندگی یا عمل میں سے شیطان کی، تو بچو اس سے تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ بے شک چاہتا ہے شیطان کی ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، اور شراب میں اور جوئے میں، اور روک دے تم کو ذکر سے اللہ کے اور نماز، تو کیا تم باز آنے والے ہو۔ یعنی کہ جو انسان جو ہے شراب اور جوئے میں انوالو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل میں بغض اور دشمنی اور نفرت ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کہ شراب جو ہے عقل کو ضائع کرتی ہے، وہ اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہے اور نماز سے بھی دور ہو جاتا ہے،
اتنے سب نقصانات جو ہے معلوم کرنے کے بعد کیا پھر بھی تم جو ہے یہی عمل کرو گے اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور نافرمانی سے بچو؟ پھر اگر منہ موڑا تم نے تو جان لو بے شک اوپر ہمارے رسول کی ہے پہنچا دینا کلم کھلا۔ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، کوئی گناہ اس میں سے جو انہوں نے کھایا جب انہوں نے تقویٰ کیا اور ایمان لائے، اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر انہوں نے تقویٰ کیا اور ایمان لائے، اور پھر انہوں نے تقویٰ کیا اور انہوں نے احسان کیا، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ تو جو ہے کھانے پینے کے معاملات میں جو ہے ہم کو اللہ کا خوف اور تقویٰ کی نیت رکھنا ضروری ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ، ساتھ کسی چیز کے شکار میں سے پا لیں گے اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، اور تاکہ جان لے کون ڈرتا ہے اس سے، ساتھ غیب کے تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک۔ یہ آیات جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں ہیں کہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پر جو ہے وہ عمرے کے لیے نکلے تھے، تو ایک وقت آزمائش کا آیا تھا کہ جب وہ حالت احرام میں تھے تو ان کو شکار کرنا منع کیا گیا تھا بطور آزمائش۔ تو جو ہے بطور آزمائش جو ہے بہت سارے جانور ان کے ٹینٹس میں، ان کے خیموں میں آ جاتے تھے، تو جیسا کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع تھا تو وہ شکار کرنے سے رک گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم قتل کرو شکار کو حالانکہ تم احرام میں ہو، اور جس نے قتل کیا اس کو تم میں سے جان بوجھ کر تو بدلہ مانند اس کے جو اس نے قتل کیا چوپایوں میں سے فیصلہ کریں گے، ساتھ اس کے عدل کرنے والے تم میں سے قربانی ہے پہنچنے والی کعبے کو، یا کفارہ ہے کھانا مسکینوں کا، یا بدلہ برابر اس کا روزے رکھنا، تاکہ وہ چکے بدلہ اپنے کام کا معاف کر دیا اللہ نے اس سے جو گزر چکا، اور جو کوئی یاد کرے لوٹے پھر کرے گا تو انتقام لے گا اللہ اس سے، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے کہ حالت احرام میں جو ہے شکار کرنا منع ہے، اور جو ہے اس کا کفارہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نے جو جانور ذبح کیا تو جو ہے اتنے اماؤنٹ کا جو ہے کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو، اور یہ جو ہے مکہ کے مسکینوں کو کھلانا ہوگا۔ اگر وہ جانور جو شکار کیے وہ اویلیبل نہیں ہیں تو اسی سیم اماؤنٹ کا جانور جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ جو اماؤنٹ ہے وہ 2 عدل کرنے والے جو ہے گواہ طے کریں گے کتنا اماؤنٹ ہوگا، اور پھر بھی اگر کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تو جو ہے اس کو اتنے اماؤنٹ میں جتنے مسکینوں کا پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں اتنے دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ کفارہ ہے، مطلب حالت احرام میں شکار حرام ہے تو اس نے شکار کیا تو اللہ تعالیٰ اس بطور سزا یہ کفارہ ہے، معاف کر دیا اللہ نے اس سے جو گزر چکا، یعنی کہ پہلے دور جاہلیت میں جو گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا۔ اور جو کوئی ارادہ کرے، مطلب جو کوئی جو ہے کفارہ دینے کے بعد پھر گناہ کے لیے لوٹے گا، پھر شکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے انتقام لینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والے ہیں اور سزا دینے والے ہیں۔ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے شکار سمندر کا، اور کھانا اس کا فائدے کی چیز ہے تمہارے لیے اور قافلے کے لیے، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا جب تک ہو تم حالت احرام میں، اور تقویٰ اللہ کا وہ ذات اس کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے، یعنی کہ حالت احرام میں جو ہے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے، اور خشکی کا شکار جو ہے حرام کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم کو ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ بنایا اللہ نے کعبے کو گھر حرمت والا لوگوں کے لیے، قیام کی جگہ اور حرمت والے مہینے جیسے کہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، اور قربانی کے جانور اور پٹے والے جانور وہ ہے جو حج کے ٹائم پہ جو ہے مکے کو قربانی کے لیے لے کر جاتے ہیں، تاکہ تم جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر ہمیشہ غالب رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم پر رحم فرما، اور ہم کو ہمیشہ توبہ کرنے والا بنا، آمین۔ نہیں ہے اوپر رسول کے مگر پہنچا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو ہے زبردستی عمل کروانا نہیں، بلکہ لوگوں تک جو ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی کہ اچھے اعمال، اور جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں، یعنی کہ برے اعمال۔ کہہ دیجیے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک یعنی کہ حرام اور برے اعمال، اور پاک یعنی حلال اور اچھے مال اور اچھی چیز۔ اور اگر اچھی لگے تم کو کثرت ناپاک کی، کیونکہ وہ جو ہے اٹریکٹیو رہتی ہے، جیسے کہ شراب، لیٹ نائٹ پارٹی، سوشل میڈیا، حرام میں انوالو ہونا ایکسیٹرا، اور رشوت ایکسیٹرا،
بس تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ سے ڈرو اے عقل والو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم سوال کرو یعنی کہ آپ سے ان چیزوں کے بارے میں اگر ظاہر کر دی جائے گی تمہارے لیے بری لگے گی تم کو، اور اگر تم سوال کرو گے اس کے بارے میں جس وقت نازل کیا جاتا ہے قرآن، ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے درگزر کیا اللہ نے ان سے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ جو یہود رہتے تھے، جو کفار مکہ رہتے تھے، وہ جو ہے آپ سے قرآن کے وحی نزول کے ٹائم پہ جو ہے سوالات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کثرت سوالات سے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے کثرت سوالات کی وجہ سے جو ہے تم پر تنگی نہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو جو ہے چھپائے ہوئے ہیں کہ یعنی شریعت خاموش ہے، ہم کو اس کے ایکسٹریم میں نہیں جانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تحقیق سوال کیا اس کے بارے میں ایک قوم نے سے پہلے، پھر وہ ہو گئے ساتھ اس کے کافر، یعنی کہ یہود جو گائے کا جو واقعہ تھا سورہ بقرہ میں جو ہم نے پڑھا، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ اور کوئی صاحبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ حام، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ یہ بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ، یہ جو ہے مشرکین مکہ جو ہے جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے اور اپنے آپ پر جو ہے اس کی سواری، اس کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے ان کو، یہ جو ہے اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور کہتے کہ یہ دین کا حصہ ہے اور اللہ نے نازل کیا، تو اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ طرف جو نازل کیا اللہ نے اور طرف رسول کے، وہ کہتے ہیں کافی ہے ہم کو جو پایا ہم نے اس پر، ہمارے باپ دادا کو کیا بھلا اگر ہو ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے کسی چیز کا اور نہ ہدایت پر ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اب تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، نہ نقصان دے گا تم کو جو بھٹک گیا، جب تم ہدایت پا چکے اللہ کی طرف لوٹنا ہے تمہارا سب کا، پھر وہ بتا دے گا تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں کی ذمہ داری جو تم عمل کرو گے وہ تم پر ہے، اور نہ نقصان دے گا جو بھٹک گیا، مطلب جو بھٹک گیا وہ تم کو نہیں نقصان دے گا اگر ہو تم ہدایت پہ، اور جب تم ہدایت پا چکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم کو لوٹنا ہے آخرت میں سب کا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ہمارے اعمال نامے کے ذریعے بتا دیں گے کہ ہم دنیا میں کیا عمل کیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، گواہی تمہارے درمیان جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، وصیت کے وقت دو عدل والے تم میں سے یا دوسرے تمہارے سوا اگر ہو، تم سفر کر رہے ہو، تم زمین میں پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی، تو روک لو ان دونوں کو نماز کے بعد، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اگر شک میں پڑ گئے تم، نہ ہم بیچیں گے اس کو قیمت میں اگرچہ ہو رشتہ دار، اور نہ ہم چھپائیں گواہی کو اللہ کی، بے شک ہم تب البتہ گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر خبر ہو جائے اس بات پر کہ بے شک وہ دونوں حقدار ہوئے گناہ کے، تو دوسرے دونوں کھڑے ہوں گے ان دونوں کی جگہ ان لوگوں میں سے جو حق ثابت ہوا ان پر جو قریب ترین تھا، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کی، البتہ گواہی ہماری زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور نہیں زیادتی کی ہم نے، بے شک ہم تب البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اگر کوئی سفر میں ہے اس دوران جو ہے وہ شدید بیمار ہو جائے اور موت قریب آنے لگے، تو اس کو جو ہے وصیت کرنا ہے، اور وصیت کے ٹائم پہ 2 عدل کرنے والے گواہ مسلمز میں سے، اگر مسلمز موجود نہیں ہے تو نان مسلمز میں سے ہونے چاہیے، اور موت کے وقت جن کو گواہ بنایا گیا اگر وہ خیانت کر نکلے تو ان کو نماز کے بعد مسجد میں روکنا ہے، اور ان کی گواہی لینا ہے کہ ان کو اللہ کی سچی قسم کھانا ہے، قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کھا سکتے ہیں، اور جو ان کے وارث ہے اگر وہ کہیں کہ ہمیں ان پر شک ہے تو یہ 2 گواہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ سچے ہیں وارث، تو یہ وارثوں کو بھی اللہ کی سچی قسم کھانے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سچے ہیں، اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ یہ زیادہ قریب تر ہے کہ وہ لائے گواہی کو اس کے منہ پر، یا وہ کریں گے پھر پھیر دی جائے گی قسمیں ان کی قسموں کے بعد، اور ڈرو اللہ سے اور سنا کرو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو فاسق ہیں، مطلب اس طرح جو ہے مسجد میں روکنے سے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے کہ اگر وہ جھوٹی قسم کھائے تو اللہ کی پکڑ ہوگی ان کو، تو اس طرح جو ہے حق واضح ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو فاسق قوم ہے جو حد سے بڑھنے والی ہے، جو جھوٹی قسم کھانے والی ہے، ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، پھر فرمائے گا کیا کچھ تم جواب دیے گئے، وہ کہیں گے نہیں کوئی علم ہمارے لیے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا غیبوں کا۔ جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو میری نعمت جو
تم پر ہے اور تمہاری والدہ پر ہے۔ جب میں نے تائید کی تمہاری یعنی کہ ہیلپ کی ساتھ روح پاک کے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے جھولے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جھولے میں کلام کرتے تھے، اور اپنی ماں پر جو الزام لگا اس کو غلط پروف کیے۔ ادھیڑ عمر میں یعنی کہ 30 to 40 ایئرز جب وہ قیامت کے قریب آئیں گے، اور جب میں نے سکھائی تم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، جب تو بناتا تھا مٹی سے مانند شکل پرندے کی میرے اذن کے ساتھ، پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں، پھر وہ ہو جاتا پرندہ ساتھ میرے اذن کے، اور تو تندرست کرتا تھا مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو ساتھ میرے اذن کے، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو ساتھ میرے اذن کے، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو یعنی کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کا پلان کیے، تب تجھ سے جب تو لایا ان کے پاس کھلی نشانیاں جیسے کہ معجزات، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے نہیں ہے مگر جادو کھلا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو تمام معجزات تھے اور جو وہ معجزات پیش کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے پیش کرتے تھے، اور وہ اللہ کی طرف سے تھے۔ جب انہوں نے یہ معجزات جو ہے ان کے سامنے پیش کیے تو اور انجیل اور نبی ہونے کا ثبوت دیا، تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے مگر جادو کھلا، یعنی کہ وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر کو جھٹلایا اور یقین نہیں کیے۔ اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، حواری جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور سے، یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور ساتھ میرے رسول کے، انہوں نے کہا ایمان لائے ہم اور گواہ رہیے بے شک ہم مسلمان ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا استطاعت رکھتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے یعنی کہ مائدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو اللہ سے اور ہو تم اگر مومن، مطلب ایسے کیوں مطالبات کرتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائے اس سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، اور ہم جان لیں کہ تحقیق سچ کہا تو نے ہم سے، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی ایمان لانے والے یعنی گواہی دینے والے۔ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ، اے ہمارے رب اتار ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے ہو جائے ہمارے لیے عید کا دن، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور ایک نشانی تیری طرف سے، اور رزق دے ہم کو اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ کہا اللہ نے بے شک میں نازل کرنے والا ہوں اس کو تم پر، تو جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، تو بے شک میں عذاب دوں گا اس کو، ایسا عذاب نہیں میں عذاب دوں گا کسی ایک کو جہاں والوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں مائدہ نازل کرنے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لائے تو تم کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو بھی نہیں دیا۔ فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو دو الہ اللہ کے سوا، یعنی کہ قیامت کے دن کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پاک ہے تو نہیں ہے میرے لیے کہ میں کہوں جو نہیں میرے نفس میں حق، اور میں نے کہا ہوتا تحقیق تو جان لیتا تو اس کو، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور نہیں میں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ میں نے نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم دیا مجھ کو اس کا کہ عبادت کرو اللہ کی، جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک میں رہا ان میں، تو جب تو نے مجھے فوت کر دیا تھا تو ہی نگہبان ان پر، اور تو ہر چیز کا گواہ ہے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میں نے تو نہیں کیا تھا لوگوں کو کہ الہ بنائے، میں نے جب تک میں دنیا میں رہا آپ کے حکم کے مطابق ہے ان کو جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، اور میرے مرنے کے بعد میرے فالوورز نے کیا کیا اس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ تو ہی نگران ہے ان پر اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے، مطلب ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اگر تو عذاب دے ان کو تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر تو عذاب دے ان کو تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے ان کو تو بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن یعنی کہ فائدہ دے گا سچوں کو سچ ان کے لیے باغات ہے بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ان میں ہمیشہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے بھی راضی ہو جائے، آمین۔ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
سورہ انعام جو ہے مکی صورت ہے۔ انعام مینس مویشی، کیٹل یا چوپائے۔ 70,000 فرشتے اس کے نزول کے ٹائم پر آئے تھے اور ایک وقت میں پوری کی پوری صورت نازل ہوئی، اور اس صورت میں جو ہے اللہ کی پہچان اور مشرکین کے کچھ اعتراضات اور ان کے اعمال کے دلائل دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور بنایا اندھیرے اور روشنی۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں، یعنی کہ اتنے سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آنے کے بعد بھی کیا پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو، پھر مقرر کی مدت ایک وقت مقرر اس کے پاس ہے، پھر تم شک کرتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور مٹی سے، اور اللہ نے تمہارے موت کا وقت جو ہے مقرر کر رکھا ہے، پھر بھی کیا تم جو ہے اتنی نشانیاں آنے کے بعد پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہ اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے چھپا ہوا تمہارا اور ظاہر تمہارے، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور نہیں آتی اس کے پاس کوئی نشانیوں میں سے ان کے رب مگر ہے وہ اس سے اعراض برتنے والے، یعنی کہ وہ لوگ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی جو ہے انکار کرتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں۔ تو تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو، یعنی کہ قرآن کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونے کو۔ جب وہ آئے ان کے پاس تو عنقریب آئے گی ان کے پاس خبریں، اللہ کی سزا کی خبریں یا قیامت کی خبریں، اسی کو جو تھے وہ ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے۔ نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے قوموں میں سے بسایا تھا ہم نے ان کو زمین میں جو نہیں ہم نے بسایا تمہارے لیے، اور بھیجا ہم نے آسمان کو اوپر بہت برسنے والا، اور بنایا ہم نے نہریں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور ہلاک کر دیا ہم نے ان کو بوجہ ان کے گناہوں کے، اور اٹھائی ہم نے ان کے بعد بستیاں دوسری۔ اور اگر اتارتے ہم آپ پر ایک کتاب ایک کاغذ کی، پھر چھو لیتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر جادو کھلم کھلا، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ، اگر اتارتے ہم کوئی فرشتہ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، پھر وہ مہلت دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا کہ اگر کوئی فرشتہ اتارتے تو جو ہے اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو جو ہے فرشتہ فوراً جو ہے ان کے لیے عذاب لاتا، اور وہ مہلت دیے جاتے۔ اگر بناتے ہم اس کو ایک فرشتہ، البتہ ہم بناتے اس کو ایک انسانی، اور البتہ ہم شبہ ڈالتے اوپر جس شبہ میں وہ مبتلا ہے، کہ اگر جو ہے آپ وسلم کو اگر فرشتہ بناتے تو وہ کنفیوز ہو جاتے کہ فرشتے کی پیروی کیسے کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے انسان اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ ان کی پیروی کرنا آسان ہو ہم پر۔ البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا، ان میں سے جو تھے وہ ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے۔ کہہ دیجئے چلو پھر زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، مطلب زمین میں چلو پھر اور دیکھو انجام جس طرح جو ہے قوم جو ہلاک ہوئی ان کا جو ہے کیسا انجام ہوا جھٹلانے والا کا اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔ کہہ دیجئے کس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے، اس نے لکھ دی اپنے ذات پر رحمت کو، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو طرف قیامت کے دن، نہیں کوئی شک اس میں۔ وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو تو وہ نہیں ایمان لاتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت ہمیشہ اس کے غضب پہ غالب رہی ہے، اور اسی کے لیے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں، یعنی کہ جیسے کہ نیند باعث سکون، اور دن میں ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے کمپلیٹ علم ہے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوائے میں بنا لوں کوئی دوست جو پیدا کرنے والا ہے مجھ کو آسمان کا اور زمین کا، اور وہ کھلاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں اور نہیں وہ کھلایا جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا جو اسلام لایا، اور نہ تم ہونا شرک کرنے والوں میں سے۔ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی، یعنی کہ میں شرک کیا اپنے رب کی عذاب سے بڑے دن کے، جسے پھیر لیا گیا، یعنی جو کوئی عذاب سے پھیر لیا گیا اس سے اس دن تو تحقیق اس نے رحم کیا اس پر، اور یہی کامیابی کھلی۔ اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی نقصان تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس کے لیے مگر وہی، اور اللہ پہنچائے تجھ کو کوئی بھلائی تو وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے، اور وہ غالب ہونے والا ہے، یعنی کہ غلبہ پانے والا ہے اوپر اپنے بندوں کو، اور وہ حکمت والا ہے اور باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی میں، یعنی ایمان لانے کے لیے؟ کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن تاکہ میں خبردار کروں تم کو
ساتھ اس کے اور جس کو پہنچے قرآن کیا تحقیق تم گواہی دیتے ہو، بے شک اللہ کے ساتھ کچھ الہ ہے دوسرے، کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا، کہہ دیجئے بے شک وہ الہ ایک ہی ہے، اور بے شک میں بری و ذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جنہوں دی ہم نے ان کو کتاب تورات، وہ پہچانتے اس کو جیسے کہ پہچانتے اپنے بیٹوں کو، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو تو وہ نہیں ایمان لاتے۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو گڑ لے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیات کو، بے شک وہ نہیں فلا پاتے ظالم۔ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے سب کے سب کو، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہیں تمہارے شریک وہ تھے جو تم گمان کرتے یعنی کہ دنیا میں، پھر نہیں ہوگا بہانہ ان کا مگر یہ کہ وہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی، رب ہے جو رب ہے ہمارا، نہ تھے ہم کرنے والے، یعنی کہ وہ جھوٹ بولیں گے قیامت کے دن۔ دیکھو کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اوپر اپنے نفسوں کے، اور گم ہو گئے ان سے جو تھے وہ جھوٹ بولتے گڑتے۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو غور سے سنتا ہے طرف آپ کی، مطلب جب آپ سے قرآن پڑھتے ہیں تو غور سے سنتا ہے لیکن ان کے دل میں ہدایت نہیں پہنچتی۔ اور بنایا ہم نے ان کے دلوں پر پردے یا ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ان کو ہدایت ان کے اندر نہیں پہنچ سکتی، اور کہ نہیں سمجھتے اس کو قرآن کو، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر وہ دیکھ لے ہر نشانی شرعی نشانی نہ وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تیرے پاس جھگڑا کریں گے تجھ سے، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے مگر کہانیاں پہلوں کی، یعنی کہ قرآن ان پر اثر نہیں کرتا اور ان کے دلوں پر پردے ہے، اور وہ روکتے ہیں اس سے، یعنی کہ وہ خود بھی حق سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دوسرے دور کرتے ہیں اس سے، یعنی کہ دوسروں کو بھی حق سے روکتے ہیں، اور نہیں وہ ہلاک کرتے اپنے نفسوں کو، یعنی کہ خود ہی اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈالتے ہیں، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اور کاش تم دیکھ سکو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اوپر آگ کے، یعنی کہ قیامت کے دن جو ہے جہنم کی آگ کے سامنے، تو وہ کہیں گے کافر، ہائے افسوس ہم لوٹائے جائیں گے اور نہ ہم جھٹلائے آیات کو اپنے رب کی، اور ہم ہو جائیں انہوں میں سے، بلکہ ظاہر ہو گئی ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے، اور اگر وہ لوٹائے گئے، البتہ پلٹائے واسطے اس کے جو وہ روکے گئے اس سے، تو بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ مگر زندگی ہے ہماری دنیا کی، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ کاش تم دیکھو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، وہ کہیں گے کیا نہیں ہے یہ کہ حق، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، فرمائے گا تو چکو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ تحقیق نقصان میں ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اپنی اللہ کی ملاقات کو، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، اوپر اس کے جو کمی کی ہم نے اس کے بارے میں، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ گناہوں کا اور اپنی پیٹھوں پر، خبردار کتنا برا ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور نہیں زندگی دنیا کی مگر کھیل اور تماشا، اور البتہ آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے تم جو تقویٰ اختیار کرے، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے۔ تحقیق ہم جانتے بے شک وہ البتہ غمگین کرتی ہے تجھ کو وہ بات، وہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، لیکن ظالم لوگ آیات کے ساتھ اللہ کی انکار کرتے ہیں۔ البتہ تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، تو انہوں نے صبر کیا اوپر اس کے جو انہوں نے جھٹلایا، اور وہ ستائے گئے یہاں تک کہ آگے ان کے پاس ہماری مدد، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی کلمات کو۔ البتہ تحقیق آگئی ان کے پاس خبروں میں سے رسولوں کی، اور اگر ہے بڑا بھاری تم پر ان کا منہ موڑنا، تو پھر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم تلاش کرو کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، لے آؤ ان کے پاس کوئی نشانی، اگر چاہتا اللہ البتہ جمع کر دیتا ان کو ہدایت پر، بس تم ہرگز نہ ہونا جاہلوں میں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب،